السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم دل عزیز کا ایپیسوڈ 5 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے علیزہ آیت نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس کیا کریں، اپنی پسند کا اظہار کیا کریں۔ جو ناول آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اس کا نام، رائٹر نیم مجھے بتا دیا کریں، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں وہ ناول آپ تک پہنچا سکوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کو۔ حور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں کھڑکی سے آنے والی روشنی سے پورا کمرہ روشن تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور گھڑی کی جانب دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھتے اس کے حواس بساختہ ہوئے۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، آج میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ میں تو نماز کے وقت بھی نہیں اٹھی۔ حور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور یہ کہاں گئے؟ شاید کورٹ چلے گئے ہوں گے۔ کتنی پاگل ہوں میں آج، کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی؟ حور خود سے بولتی ہوئی جلدی سے ڈریسنگ روم میں گئی اور فریش ہو کر جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ حور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو حویلی کے تمام افراد کو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ابھی صرف مرد حضرات ہی ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ خواتین انہوں نے ابھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ حور تیز قدم لیتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کے قریب گئی اور جا کر مشترکہ سلام کیا اور ایک چور نظر زرخان کی جانب دیکھا جو اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو ناشتہ کرو، اماں جان حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی۔ بھابھی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ لائبہ حور کی جانب جھکتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ حور کو حیرت ہوئی لائبہ کی بات سن کر۔ اچھا، شاید آپ دیر تک سوتی رہی ہیں، اس لیے لالا کو لگا ہوگا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بڑی اماں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آپ سو رہی ہیں۔ لائبہ نے حور کو بتایا تو حور نے بے اختیار نظریں اٹھا کر زرخان کی جانب دیکھا جو بالکل بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس پتہ نہیں کیوں آج سوتی رہی۔ حور نے لائبہ کو جواب دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ناشتہ کریں آپ۔ فاریہ حور کی طرف ناشتہ بڑھاتے ہوئے بولی تو حور نے مسکرا کر ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد زرخان اپنی کرسی سے اٹھا اور سب کو خدا حافظ بولتا باہر کی جانب بڑھا۔ بیٹا جاؤ زرخان کو باہر تک چھوڑ آؤ۔ زرخان ابھی 2-3 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب اسے پیچھے سے بڑی اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ حور کی جانب دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ بڑی اماں کی بات سن کر حور نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم سے زرخان کے پیچھے بڑھائے۔ سنیں، زرخان دروازے کے قریب پہنچا جب حور نے پیچھے سے آواز دی تو اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ وہ آہستہ سے مڑا تو حور اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ جی، زرخان حور کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آپ نے سب کو یہ کیوں بولا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آخر حور نے وہ بات پوچھ لی جو اسے تب سے تنگ کر رہی تھی۔ کیونکہ تم سو رہی تھی اور میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے سب کو یہ بول دیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ زرخان اس کے چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ لیکن آپ مجھے اٹھا بھی تو سکتے تھے، آپ مجھے اٹھا دیتے، میں تو بالکل ٹھیک تھی۔ حور نے نظریں جھکاتے ہی جواب دیا۔ میں نے بولا نا، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، تم گہری نیند میں تھی، لیکن میری نماز قضا ہو گئی، اگر آپ اٹھا دیتے تو میں نماز پڑھ لیتی۔ حور نے نظر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مگر اسے خود کی طرف ہی دیکھتا پا کر وہ دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لینا۔ زرخان دلچسپی سے اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن حور نے کچھ بولنا چاہا، زرخان نے اس کی بات کاٹی۔ لیکن کچھ نہیں، جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے کر دیا۔ تفصیلی بات کرنا چاہتی ہو تو شام کو گھر آ کے کر لوں گا۔ زرخان ایک بھرپور نظر حور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ حور نے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ خدا حافظ۔ زرخان ایک آخری نظر حور کو دیکھتے ہوئے مڑا مگر حور کے اگلے الفاظ سن کر اس کے قدم دوبارہ رکے۔ خدا آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، حور یہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے مڑ گئی۔
جب زرخان نے پیچھے مڑ کر اندر کی جانب جاتی ہوئی حور کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا، اپنے گلاسز آنکھوں پر لگائے اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم میم، یہ ہے وہ شخص جو آپ کے بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پورے شہر میں جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو صرف آپ کی تلاش میں ہیں۔ یہ لاہور کی ہائی کورٹ کا جج ہے، زرخان سکندر، اور اس فائل میں اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق تمام CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں اور اب کہیں پر بھی آپ یا ہمارے آفیسرز دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک آفیسر اینا کے سامنے کھڑا تمام تفصیل بیان کر رہا تھا، جبکہ اینا سامنے کرسی پر بیٹھی اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنی تھوڑی پر رکھے مصروف انداز میں سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ I need all the information of the hotel where these girls are staying. Okay, you can go. مجھے ان تمام لڑکیوں کے بارے میں معلومات چاہیے جنہیں اس ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب تم جا سکتے ہو۔ اینا سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو وہ یس میم کہتا وہاں سے چلا گیا۔ مسٹر زرخان سکندر، اتنی ہمت آج تک کسی میں پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی میری جاسوسی کر سکے، اور تم نے میرے پیچھے جاسوس لگوا رکھے ہیں۔ واؤ، چلو کسی دن ملتے ہیں تم سے بھی، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمت رکھنے والا شخص دکھنے میں کیسا ہے۔ اینا اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے بولی جس میں زرخان سکندر کی تمام ڈیٹیلز موجود تھی۔ اس نے اس فائل کو بھی پڑھنا پسند نہ کیا، اس لیے پکڑ کر سائڈ پر رکھ دی، جسے اس کے لیے وہ ضروری ہو ہی نہ، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ زیادہ تر ایسی چیزوں پر غور نہیں کرتی تھی، وہ صرف اپنے فرض پر فوکس کرتی تھی اور اپنے کام پر فوکس کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی فضول چیز میں اس نے کبھی دھیان نہیں دیا، اور یہی بات اسے خاص بناتی تھی کہ اینا سکندر اپنے فرض کے معاملے میں اپنے آپ کو بھی نظر انداز کرنا جانتی ہے۔ آفس روم کا دروازہ نوک ہوا۔ اینا نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور اندر آنے کی اجازت دی تو ایک آفیسر دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم میم، وہ آفیسر اینا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سلیوٹ کرتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں، بیٹھو۔ اینا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چلتا ہوا کرسی کے قریب آیا اور اینا کے سامنے بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری میم، لیکن کچھ مسئلے مسائل بن گئے تھے، انہیں ہینڈل کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، لیکن میں سب کلیئر کر کے آیا ہوں۔ دیٹس گڈ، کیا خبر لائے ہو؟ اینا سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میم اس ہوٹل کی طرف جانے والے 3 راستے ہم لوگوں نے ہیک کیے ہیں۔ معلومات کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر رات کے تیسرے پہر لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے، اور وہ لڑکیاں کم تعداد میں نہیں ہوتی، ہر روز تقریباً 50 سے زائد لڑکیوں کو اس ہوٹل میں قید کیا جاتا ہے، اور دن کے اجالے میں وہ ان لڑکیوں کو اس ہوٹل سے کیسے غائب کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم معلوم نہیں کر سکے۔ تمام فلائٹس کے مطابق ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان لڑکیوں کو باہر کے ممالک کے لیے لے جایا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ انہیں جلد ہی یہاں سے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، ان لڑکیوں کو روز مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں نشہ آور انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں نہ آئیں۔ میم میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو ہوٹل کے چاروں طرف چھوڑ دینا چاہیے، پھر جیسے ہی ہمیں کوئی سراغ ملے اور ہمیں وہاں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سامنے بیٹھا آفیسر اینا کو تمام تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگر لڑکیوں کو نہ ہوٹل کے باہر دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں کہیں لے کر جایا گیا ہے تو اس کا مطلب لڑکیوں کو ہوٹل کے اندر سے ہی غائب کیا جا رہا ہے۔ اینا اپنے اندازے کے مطابق بولی، یس میم یو آر رائٹ۔ سامنے بیٹھے آفیسر نے اینا کی بات پر اتفاق کیا۔ تو پھر سمپل سی بات ہے، ہوٹل کے اندر کوئی خفیہ راستہ ہے، کوئی سرنگ ہے جہاں سے لڑکیوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوٹل کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ ایسا کرو، جن لڑکیوں کو ہم نے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا ہے ان لڑکیوں کے پاس جاؤ اور ان سے معلومات لو، ان سے پوچھ تاچھ کرو، کچھ نہ کچھ ان سے بھی معلوم ہو ہی جائے گا۔ اینا نے سامنے بیٹھے آفیسر کو اگلا حکم دیا۔ یس میم، بٹ میم جس مشن کے لیے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں
مجھے لگتا ہے اس مشن کا اس ہوٹل کے معلومات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ، صرف تعلق ہی نہیں، یہ دونوں معاملات ایک ہی ہیں۔ جس چیز کے پیچھے ہم پچھلے 5 سال سے محنت کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں کو بے نقاب کرنے کے پیچھے ہم لوگ 5 سال سے محنت کر رہے ہیں، اور جن دہشت گردوں کو پاکستان سے نکالنے کے لیے ہم ایویڈنس اکٹھے کر رہے ہیں، ان دونوں کا لینا دینا اس ہوٹل والے معاملات میں شامل ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ان سب کی گردنیں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ انہیں سزا نہیں دلوائی جائے گی، بلکہ ان سب کا انکاؤنٹر کیا جائے گا۔ جو غداری انہوں نے اپنے وطن کے ساتھ کی ہے، اس کی سزا ان کے سینوں کو گولیوں سے چاک کر کے دی جائے گی، اور یہ مشن میرے ہاتھ میں ہے۔ اور انہا سکندر اتنی رحم دل بالکل نہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو دوسرا سانس لینے کے لیے بھی مہلت دے۔ اگر اپنی آخری سانس تک بھی لڑنا پڑا تو لڑوں گی، مگر دشمنوں کو جہنم نصیب کر کے ہی رہوں گی۔ اینا کا لہجہ مضبوط تھا، اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی، آنکھیں پتھریلی تھی، اور یہ بات سامنے بیٹھا آفیسر بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اینا سکندر اپنے دشمنوں کو کس طرح کی موت دیتی ہے۔ سامنے بیٹھا آفیسر صرف اس کا جونیئر آفیسر نہیں تھا، بلکہ اسے اس فیلڈ میں کام کرتے 5 سال گزر چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں جو ٹریننگ اس نے اینا سکندر سے لی تھی، اس حساب سے وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی سینئر آفیسر کتنی ظالم ہے۔ یس میم، اگر ہمیں اپنی آخری سانسوں تک بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، مگر اپنے دشمنوں پر فاتحہ پڑھے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ وہ آفیسر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلی بار تو مجھے تمام ثبوت کے ساتھ اس آفس میں چاہیے ہو۔ گاٹ اٹ؟ اینا سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یس میم۔ وہ اینا کو سیلیوٹ کرتا آفس سے نکل گیا۔ لائبہ اپنے کمرے سے نکلی نیچے کی جانب جا رہی تھی جب حارث کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس نے وہیں رک کر کان دروازے کے ساتھ لگائے اور اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی۔ دیکھو میری بات سنو، میں اس وقت نہیں آ سکتا، اس لیے تم خود ہی ہینڈل کر لو یار۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں پاکستان آیا ہوں، تم جانتی ہو، اس لیے میں اتنی جلدی یہاں سے نہیں واپس آ سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ حارث فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن ابھی ممکن نہیں۔ تم تو جانتی ہو نا کہ بڑی اماں مجھے اتنی جلدی نہیں آنے دیں گی۔ تم ایسا کرو کہ تم پاکستان آ جانا، اور پھر ہم مل کر ڈسکس کر لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اپنے گھر بات کر لوں گا۔ ہاں ہاں، بتا دوں گا تمہارے بارے میں۔ حارث نے فون کان سے لگایا ہے، اپنی باتوں میں مصروف تھا، جبکہ باہر کھڑی لائبہ کان لگائے کھڑی اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ اللہ اللہ، کتنے بے شرم انسان ہیں۔ باہر کھڑی لڑکی پھنسائی ہوئی ہے، اور یہاں پر اتنے شریف بندے ہیں جیسے ان سے بڑا شریف اور معصوم اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ لائبہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بڑبڑائی جب اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ گرتی بچی۔ تم؟ حارث لائبہ کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک سیکنڈ، تم یہاں کان لگا کر میری باتیں سن رہی تھی؟ جاسوسی کر رہی تھی میری؟ حارث سرد لہجے میں لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو لائبہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نہیں تو، میں تو آپ کی جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو بس یہاں سے گزر رہی تھی۔ لائبہ صاف مکر گئی۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ یہ تمہاری بچپن سے عادت ہی نہیں گئی یہ تمہاری بچپن سے عادت ہی نہیں گئی میری جاسوسی کرنا، چھپ چھپ کر میری باتیں سننا۔ حارث لائبہ کو گھورتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ دیکھیں لالا، میں نے آپ کی کوئی جاسوسی نہیں کی، آپ مجھ پر الزام مت لگائیں۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتی ہوئی معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ پھر یہاں میرے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی تم؟ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے تو تمہیں پہرا دینے کے لیے اپنے کمرے کے باہر بالکل کھڑا نہیں کیا۔ پھر یہاں میرے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی کون سی ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی تم؟ حارث اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اب میری چوائس اتنی بھی بری نہیں کہ میں ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ کے کمرے کا انتخاب کروں۔ لائبہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی، جس کی آواز سامنے کھڑے حارث کی سماعتوں تک آسانی سے پہنچ چکی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟
حارث لائبہ کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو تکلیف سے وہ سسکی۔ کچھ نہیں لالا، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ لائبہ اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے سامنے اپنی زبان کو لگام دے کر رکھا کرو لڑکی، میں ان حویلی والوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہاری زبان کی تیزی کو برداشت کر جاؤں گا۔ اگر اگلی بار میرے سامنے کوئی بھی فضول بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا تمہاری۔ حارث اس کے منہ پر غرایا اور جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ جلاد کہیں کے سڑے ہوئے کریلے، ہائے اللہ میرا بازو توڑ دیا، کتنے جلاد ہیں یہ۔ لائبہ دعائیاں دیتی ہوئی بولی اور دل ہی دل میں حارث کو ہزار سلوتوں سے نوازتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت حور لائبہ اور فاریہ حویلی کے باغیچے میں موجود امرود کے درخت کے پاس کھڑی امرود توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں لائبہ اور فاریہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ بھابھی آپ کا قد ہم دونوں سے لمبا ہے، آپ کا ہاتھ بھی پہنچ جائے گا، آپ پکڑیں۔ لائبہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو اس نے ایک نظر اونچے کھڑے درخت کی جانب دیکھا اور پھر لائبہ کی طرف۔ میں تمہیں کہاں سے اتنی لمبی نظر آتی ہوں؟ یہ جو تمہارے سامنے 12 فٹ لمبا درخت کھڑا ہے، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں اس درخت تک پہنچ سکتی ہوں؟ حور حیرت بھری نگاہوں سے لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے بھابھی میرا مطلب وہ نہیں تھا، دیکھیں آپ اس چیئر کے اوپر کھڑی ہوں اور کھڑے ہو کر آپ وہ والی ٹہنی پکڑنے کی کوشش کریں، جب وہ آپ کے ہاتھ آ جائے تو آپ اسے نیچے کی طرف کھینچ لیں۔ جب آپ اسے نیچے کی طرف کھینچ لیں گی تو ہم دونوں جلدی جلدی سے امرود اتار لیں گے۔ لائبہ حور کی جانب دیکھتے چٹکی بجاتے ہوئے بولی جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہی ہو، نہیں میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، میں گر جاؤں گی۔ حور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ارے بھابھی نہیں گرنے دیں گے ہم، آپ کو فکر مت کریں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور کرسی درخت کے پاس لا کر رکھی اور اب حور کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اس پر چڑھے، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر میں گری نہ تو پھر تم لوگ دیکھنا۔ نہ کرتے بھی وہ دونوں زبردستی حور کو کرسی پر کھڑا کر چکی تھی۔ نہیں گرنے دیں گے بھابھی، بھروسہ رکھیں آپ، بس وہ والی ٹہنی پکڑیں۔ فاریہ حور کو ایک ٹہنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو حور نے لمبا سانس لیا اور نظر اٹھا کر اس ٹہنی کی طرف دیکھا جو اس کی پہنچ سے کافی دور تھی، مگر وہ کوشش کرتی تو اس کے ہاتھ میں آ ہی جانی تھی۔ حور نے اپنے پیر اوپر اٹھائے اور پیروں کے پنجوں کے بل کرسی پر کھڑی ہو کر ہاتھ اونچے کرتی ٹہنی پکڑنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حور کوشش کرتے ہوئے تھوڑا اور اونچا ہوئی تو اس کا ہاتھ اس ٹہنی کے قریب پہنچ ہی گیا۔ ابھی وہ ٹہنی کو پکڑتی کرسی لڑکھڑائی، حور کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے پھسلتی زمین کی طرف گری۔ حور کے منہ سے ڈر کے مارے صرف یہی چیخ نکل سکی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا تھا۔ زرخان جو آج جلدی کورٹ سے واپس آ گیا تھا گاؤں میں کسی ضروری کام کے لیے، جب وہ حویلی کے اندر داخل ہونے لگا تو اس کی نظر باہر باغیچے میں گئی جہاں حور کرسی پر کھڑی ہو رہی تھی اور اپنی باریک جیسی نظر سے وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ضرور گرے گی، اس لیے تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب بڑھا، مگر زرخان کے حور تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی زرخان اسے اپنے مضبوط بازوؤں سے تھام چکا تھا۔ زرخان نے حور کے چہرے کی جانب دیکھا جو ڈر کے مارے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر زرخان ہلکا سا مسکرایا مگر اپنی مسکراہٹ فوراً چھپا گیا۔ خود کو گرا ہوا نہ محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ زرخان کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی جسے زرخان نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ زرخان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوئی۔ آپ؟ حور ہکلاتے ہوئے بولی تو زرخان نے اسے نرمی سے زمین پر کھڑا کیا۔ ہاں میں، اور تم یہ کرسی پر کھڑی ہو کر کون سی کارستانیاں سر انجام دے رہی تھی؟ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو خاصی بڑکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ میں لائبہ نے حور بولتے ہوئے پیچھے مڑی، مگر یہ کیا؟ اس کے پیچھے تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صرف پیچھے ہی نہیں، کہیں بھی لائبہ اور فاریہ موجود نہیں تھی، مطلب وہ زرخان کو دیکھ کر رفو چکر ہو چکی تھی۔ اسے بے انتہا حیرت ہوئی، یہ دونوں کدھر گئیں؟ حور خود سے ہی بولی، وہ دونوں چلی گئی، کم سے کم انہیں پرائیویسی کا خیال ہے۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی؟ حور کو اس کی آخری بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔
کچھ نہیں، چلو اندر۔ زرخان بولتا ہوا مڑا اور قدم اندر کی جانب کیے۔ کچھ کچھ قدم چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے نہیں آ رہی۔ اس نے پوچھا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں حیران و پریشان کھڑی تھی۔ کیا خیال ہے اب میں اٹھا کر اندر لے کر جاؤں؟ ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ زرخان حور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو حور اس کے انداز پر غش کھا کر مرنے کو تھی۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ حور فوراً انکار کرتے ہوئے بولی، کہیں وہ واقعی ایسا نہ کر دے۔ اف، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، آج عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ حور دل ہی دل میں بولتی آگے کی جانب بڑھی، جبکہ زرخان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ تم دونوں کو ذرا شرم نہیں آئی وہاں اکیلے مجھے چھوڑتے ہوئے؟ حور اس وقت لائبہ اور فاریہ کے کمرے میں موجود تھی اور ان کی جانے والی حرکت پر انہیں بری طرح گھور رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھابھی، وہاں پر لالا آ گئے تھے، اب ہم آپ دونوں کے درمیان کھڑے اچھے تھوڑی نہ لگتے۔ فاریہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا، ویسے بھی ہم آپ دونوں کو ورلڈ بیسٹ ہسبینڈ وائف کپل دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا آپ کو تھوڑی پرائیویسی دے دیں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتی ایک آنکھ دباتی ہوئی شرارت سے بولی تو حور نے لائبہ کو بری طرح سے گھورا۔ اپنی یہ فضول گفتگو بند کرو۔ حور ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، ارے بھابھی فضول تھوڑی ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ لالا نے آپ کو کیا کہا؟ فاریہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھی، جبکہ حور کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے اور کمرے سے چلی جائے۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کو میں یہاں بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی، اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے جلدی سے حور کا ہاتھ تھام لیا، جیسے دوبارہ واپس بٹھا لیا۔ اچھا، آئی ایم سوری بھابھی، آپ تو مائنڈ ہی کر گئی ہیں۔ اچھا نہیں کرتے اب آپ سے اب ایسی کوئی بات۔ لائبہ مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی آپ بول رہی تھی نا کہ آپ کو ہماری تصویروں کا البم دیکھنا ہے جو اس دن ادھورا رہ گیا تھا، چلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ فاریہ تصویروں سے بھرا البم اٹھاتی ہوئی حور کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اور پھر وہ تینوں حویلی کے تمام افراد کی پرانی تصویریں دیکھنے لگی۔ زرخان اپنے کمرے میں بیٹھا پچھلے آدھے گھنٹے سے حور کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو میڈم ایسی غائب ہوئی تھی کہ دوبارہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی۔ یقیناً وہ اس کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، ضرور وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ آج ایسا اسے کیا ہو گیا ہے۔ آگے پیچھے تو انگارے چبائے پھرتا تھا اپنی ہی سوچ پر۔ زرخان مسکرایا اور پھر اٹھ کر اجرک اپنے کندھوں پر ڈالی۔ اس وقت وہ مکمل سفید لباس پر موجود تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، سفید ہی اجرک کندھوں پر ڈالے۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، مگر شہزادے تو نہیں ہوتے، شہزادے تو رحم دل ہوتے ہیں۔ مگر شہزادے ایسے تو نہیں ہوتے، شہزادے تو رحم دل ہوتے ہیں۔ لیکن زرخان سکندر صرف حویلی کے اندر ہی رحم دل تھا، باہر کی دنیا میں وہ کیسا جابر انسان تھا یہ صرف باہر کے لوگ ہی جانتے تھے۔ اپنی گھڑی کلائی میں پہن کر موبائل اٹھاتے زرخان کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرخان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو سامنے ہی صوفے پر حور، فاریہ اور لائبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زرخان کا دل چاہا کہ وہ یہیں رک کر حور کو مسکراتا ہوا دیکھتا رہے۔ اس نے آج حور کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہوگی وہ یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ بے خودی کے عالم میں وہ یکٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا، جب ایک غیر ارادی طور پر حور نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر سامنے سیڑھیوں سے آتے زرخان کو خود کی طرف شوق بھری نظروں سے دیکھتا پا کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لالا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ فاریہ زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہاں میں پنچایت جا رہا ہوں، اگر اماں جان پوچھیں تو انہیں بتا دینا، ذرا دیر سے آؤں گا۔ زرخان حور کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا، جو نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جی ٹھیک ہے لالا، فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا تو زرخان اپنی اجرک اپنے کندھوں پر صحیح کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرخان کے جاتے ہی حور نے نظر اٹھا کر دیکھا تو زرخان وہاں موجود نہیں تھا۔ حور نے دروازے کی جانب دیکھا تو زرخان دروازے کی جانب جاتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ زرخان کو ہی دیکھ رہی تھی جب زرخان رکا اور ایک دم سے پلٹا۔ زرخان کے پلٹنے پر حور سٹپٹا کر سیدھی ہو کر بیٹھی، جبکہ حور کی اس حرکت پر زرخان کے نابی ہونٹوں تلے دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ لائبہ اس وقت کچن میں بیٹھی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی جب حارث کچن میں داخل ہوا، مگر آگے ہی اس افلاطون کو بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر
سنجیدگی طاری ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں مگر لائبہ کو دیکھتے ہی اس کو خاصا غصہ آ جاتا تھا۔ شاید یہ بچپن کی خار تھی جو وہ نکال نہیں سکا اور باہر چلا گیا، اور اب جب اسے موقع ملا تھا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ حارث اپنی بھاری گھمگیر آواز میں بولا تو اپنے ٹھیک پیچھے سے حارث کی آواز سن کر لائبہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی۔ میں چاکلیٹ کھا رہی تھی اور میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ لائبہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ آپ کھائیں گی کیا؟ لائبہ حارث کی جانب چاکلیٹ بڑھاتی ہوئی بولی۔ نہیں بہت شکریہ، ایسی فضول چیزیں تم ہی کھاؤ اور کھانا لگاؤ میرے لیے۔ حارث کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روبدار آواز میں بولا۔ جی میں؟ لائبہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تم نہیں تو اور کون تمہارے علاوہ یہاں پر؟ تمہیں تمہارے فرشتے دکھائی دے رہے ہیں جن سے میں نے بولا ہے۔ حارث اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس کی جارحانہ انداز پر لائبہ کو اس سے خوف آیا، مگر وہ چیز ہی ایسی تھی کہ اس پر خوف طاری ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً سے پہلے واپس اپنی پرانی پوزیشن میں آئی۔ میرے فرشتے آپ کو کیسے دکھائی دیں گے بھلا؟ انہیں تو کبھی میں نے بھی نہیں دیکھا، لائبہ ہنستے ہوئے بولی، جیسے اس کی بات کا مذاق بنا رہی ہو، اور یہی بات حارث کو مزید تیش دلا گئی۔ حارث غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور لائبہ کی طرف قدم بڑھائے۔ حارث کو بے انتہا غصے میں دیکھ کر لائبہ کو اب سچ مچ میں ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا بولا تھا میں نے تمہیں کہ میرے سامنے فضول زبان مت چلایا کرو؟ کیا تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ حارث کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا، جبکہ لائبہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ سوری لالا، اب نہیں کروں گی، لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے لائبہ کا بازو سختی سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو آئندہ فضول بکواس مت کرنا میرے سامنے، سمجھی؟ وہ لائبہ کے چہرے پر پھنکارا تو لائبہ نے سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ 5 منٹ میں کھانا لگاؤ میرے لیے۔ حارث اس کا بازو چھوڑتا ہوا دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ حارث کے دور جاتے ہی لائبہ نے اپنا سانس بحال کیا اور جلدی فریج سے کھانا نکال کر گرم کر کے اس کے آگے رکھا اور کچن سے نکلنے لگی جب حارث کی آواز پر اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ کہاں میں نے تمہیں جانے کا بولا جو تم جا رہی ہو؟ حارث کی سخت غصے بھری آواز سن کر لائبہ نے حلق تر کیا۔ لالا آپ نے ہی تو بولا تھا کہ مجھے کھانا لگا کر دو، تو میں نے لگا دیا۔ لائبہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ کھانا لگانے کا بولا تھا، کھانا لگا کر بھاگنے کا نہیں۔ چائے بناؤ میرے لیے۔ حارث نے اپنا اگلا حکم سنایا تو لائبہ نے جلدی سے دودھ نکالا اور چائے بنانے لگی اور جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس جلاد کے آس پاس رہنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ لائبہ نے جلدی چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور چائے کا کپ حارث کے آگے رکھا۔ چینی لے کر آؤ، حارث نے لائبہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن میں نے تو اس میں چینی ڈالی ہے لالا، لائبہ نے بتانا چاہا کہ اس نے تو چینی ڈالی ہے، پھر وہ چینی کیوں مانگ رہا ہے؟ جتنا بولا ہے صرف اتنا کرو، حارث سخت لہجے میں بولا تو لائبہ نے چینی پکڑ کر اس کے آگے رکھی۔ شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ 1 چمچ چینی مکس کرو چائے میں۔ حارث کی اگلی بات سن کر لائبہ کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر ہائے رے قسمت، وہ یہاں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ لائبہ نے 1 چمچ چینی نکال کر اس کی چائے میں مکس کی اور کپ اس کے آگے رکھا۔ حارث نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور 2 گھونٹ لگانے کے بعد کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور اسے کھسکا کر لائبہ کی جانب بڑھایا۔ چائے اچھی نہیں بنی، اب بغیر چینی کی چائے بنا کر لاؤ۔ حارث کی اگلی بات سن کر لائبہ کا دل کیا کہ وہ اس سائیکو کا سر پھاڑ دے۔ جلتی بونتی لائبہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور اسے جا کر سائڈ پر رکھا اور نئے سرے سے چائے بنانے لگی۔ 5 منٹ میں بغیر چینی کی چائے بنا کر اس نے کپ حارث کے آگے رکھا اور تب تک حارث کھانا کھا چکا تھا۔ اب میں نے چائے کا کیا کرنا ہے؟ میں تو کھانا کھا چکا ہوں، ایک کام کرو، یہ چائے تم پیو۔ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو لائبہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ حارث اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں حارث لالا، میں چائے نہیں پیتی، لائبہ معصومیت سے بولی۔ تم پیتی ہو یا نہیں پیتی یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر تم اب یہ چائے پیو گی۔ حارث کرسی کی طرف بیٹھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولا اور چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ لائبہ کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی مجبوراً وہ کرسی پر بیٹھ ہی گئی اور چائے کا کپ ہاتھوں میں پکڑا۔
چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسے یوں لگا جیسے ابھی اسے ابکائی آ جائے گی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے کپ واپس رکھا۔ میں یہ نہیں پی سکتی، پلیز اسے آپ پی لیں، ورنہ رہنے دیں، لائبہ بیچاری سی شکل بنا کر بولی۔ دیکھو لڑکی، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے اور میرا اب چائے پینے کا کوئی موڈ نہیں، اور تم اس چائے کو انکار کر کے رزق کی ناقدری کر رہی ہو، اور میں رزق ضائع کرنے کی بہت خلاف ہوں، اس لیے شرافت سے چائے پیو اور جاؤ یہاں سے، ورنہ تب تک تم بھی یہیں پر ہو اور میں بھی یہیں پر ہوں۔ جب تک تم یہ چائے نہیں ختم کرو گی، چاہے رات سے دن ہو جائے، تم یہیں پر بیٹھی رہو گی۔ حارث ریلیکس انداز میں بولتا کرسی سے ٹیک لگا گیا، جبکہ لائبہ کو چائے پینا زہر پینے کے برابر لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے چائے کا کپ پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی اور سانس بند کر کے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی گئی۔ اب میں جاؤں؟ لائبہ کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں جاؤ، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے دوبارہ مجھ سے کوئی فضول گوئی کی یا تمہارے منہ سے آج کے بعد میں نے کوئی بھی فضول بات سنی تو اس سے بڑی سزا دوں گا۔ حارث لائبہ کے ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو لائبہ نے جلدی سے جان چھڑوانے کے لیے ہاں میں سر ہلایا اور جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی۔ تمہیں تو میں نے تیر کی طرح سیدھا نہ کیا تو میرا نام بھی حارث سکندر نہیں۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکی ہو، اب اس سب کا بدلہ تو سود سمیت تم سے لے کر رہوں گا۔ حارث کرسی سے اٹھتا ہوا بولا اور پھر کچن سے نکل گیا۔ حور کو عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے مگر زرخان ابھی تک حویلی واپس نہیں لوٹا تھا۔ ویسے تو شاہ زیب صاحب نے کھانے کی ٹیبل پر بتا دیا تھا کہ زرخان کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہے اور شاید وہ رات کو دیر سے آئے، مگر پھر بھی حور کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ شاید وہ اس کمرے میں آج اکیلی تھی یا پھر وہ زرخان کو مس کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے حور زرخان کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے آہستہ آہستہ اس کا رویہ حور کے ساتھ تبدیل ہو رہا تھا، اور صبح سے تو جو انداز اس کا دیکھنے کو مل رہا تھا وہ سب سے منفرد تھا۔ اس کے انداز میں شوہر والی جھلک نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ اپنی زبان سے بہت بول چکا تھا کہ حور کو وہ اپنی بیوی نہیں مانتا، مگر اب اس کی نظروں میں نظر آنے والی توجہ اور محبت کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ بے شک اس نے زرخان کی نظروں میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ جب بھی دیکھتا ہے حور کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ شاید زرخان کا دل بدلنے لگا تھا یا پھر بدل چکا تھا، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن حور کو اس کی توجہ، اس کا محبت بھری نظروں سے دیکھنا، اس سے عزت سے بات کرنا، دھیمے لہجے میں بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے حور کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ زرخان کو یاد کرتے ہوئے وہ خوبصورتی سے مسکرائی۔ شاید اسے زرخان کی عادت ہونے لگی تھی اور اس کے دل میں بھی ایک محبت کا احساس جاگنے لگا تھا جس سے وہ انجان تھی، مگر زرخان اپنے دل کے حال سے ناواقف نہ تھا۔ وہ خود کے بارے میں جانتا تھا اور وہ حور کے بارے میں بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیا نہیں سوچتی۔ حور صوفے سے اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اس سائڈ پر جہاں زرخان سوتا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر زرخان کی ایک تصویر فوٹو فریم میں لگی پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ فوٹو فریم پکڑا اور وہاں پر لیٹ گئی، کوہنی کے سہارا لے کر۔ اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سے زرخان کی تصویر سامنے کرتے اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس تصویر میں زرخان آف وائٹ شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر براؤن اجرک ڈالے، اپنی بے بنا وجیہہ شخصیت لیے کھڑا تھا۔ صاف رنگت، ڈارک براؤن بال جو نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور اس تصویر میں بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا، اور مسکراتی ہوئی اس کی تصویر دیکھ رہی تھی، اور اسے دیکھتے دیکھتے حور کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زرخان رات کے 1 بجے حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں لائٹ آن تھی۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں بیڈ پر اور حور گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ کا بٹن کھولا اور چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ حور کے قریب پہنچ کر اس نے بغور حور کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی، جبکہ اس کا ایک ہاتھ بیڈ پر تھا اور دوسرے ہاتھ کے نیچے زرخان کی تصویر تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا۔ حور کو ایسے دیکھ کر زرخان کو حیرت ہوئی۔ وہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ بات سوچنے والی تھی، لیکن اپنے بیڈ پر اپنی سائڈ پر سوتا اور اس کی تصویر ہاتھ میں لے کر سونا اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنی تصویر اٹھائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی
اور اس کی جانب دیکھا جو صحیح طریقے سے نہیں لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ زرخان نے حور کو نرمی سے تھامتے ہوئے صحیح طرح لٹایا اور اس پر کمبل اڑایا تو حور ذرا سا کسمسائی مگر پھر گہری نیند میں سو گئی۔ آج تم نے خود یہاں آنے کی جرات کر ہی لی ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ چلو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، تم خود ہی اپنی اصل ٹھکانے تک آ گئی اور آج کے بعد تم یہیں پر سو گی۔ صوفے پر تو تمہیں اب میں ہرگز نہیں سونے دوں گا، کیونکہ تم میرے کہنے پر نہیں خود چل کر بیڈ تک آئی ہو، اور صرف بیڈ تک ہی نہیں آئی بلکہ میری جگہ پر بھی قبضہ کیا ہے۔ تو مسز زرخان سکندر، تم ساری زندگی اسی جگہ پر رہو گی اور نہ تمہیں میں بلاؤں گا اور نہ ہی تمہیں خود یہاں سے نہ تمہیں میں ہلاؤں گا اور نہ ہی تمہیں خود یہاں سے ہلنے کی اجازت دوں گا۔ زرخان جھکتے ہوئے حور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا اور نرمی سے لب اس کے کان پر رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کے ہاتھوں بہک جاتا، وہ پیچھے ہٹا اور چینج کرنے چلا گیا۔ وہ خود سے کیا ہوا وعدہ تو نہیں توڑ سکتا تھا، اس نے جو عہد کیا تھا اسے وہ پورا کرنا تھا، پھر ہی وہ حور کے قریب جا سکتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر دانش بے قصور ہے تو اسے ڈھونڈ لے اور حور کو اس کا بھائی لوٹا دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور ساری زندگی اپنے بھائی کی محبت سے محروم رہے اور اپنے بھائی کے لیے ترستی رہے، اس لیے وہ دانش کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے وہ لڑکی پاکستان سے جا چکی ہے، اب اس کے لیے اور مشکل بن چکی تھی، مگر اس کی کوشش جاری تھی۔ وہ اپنی کوشش تب تک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ اس حادثے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا، اور اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تو ساری حقیقت سامنے آ ہی جائے گی اور اسے سامنے لانے والا خود زرخان سکندر ہوگا۔ اور جس دن ساری حقیقت سامنے آ گئی، اس دن ہی وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا۔ اس سے پہلے وہ حور کے جذبات کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرے گا، اس لیے وہ خود کو مکمل پابندیوں میں رکھے ہوئے تھا، ورنہ ایک میاں بیوی کا حلال رشتہ ہوتے ہوئے کوئی اپنی بیوی سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ زرخان فریش ہو کر آیا اور کمرے کی لائٹس آف کرتا بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی، اور وجہ حور کا قریب ہونا تھا، مگر وہ خود پر قابو پانا جانتا تھا، اس لیے اپنے جذبات پر اشتعال پا کر کروٹ دوسری جانب کیے آنکھیں بند کر گیا۔ حور کی آنکھ کھولی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہیں اور ہی موجود ہے۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہونے لگا تو اسے فوراً یاد آیا کہ وہ تو رات کو بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ اس نے نظریں گھما کر اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں زرخان گہری نیند سو رہا تھا۔ زرخان کو دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ حور پوری آنکھیں کھولے زرخان کو دیکھنے لگی۔ مطلب رات کو یہاں ہی سو گئی تھی؟ اف، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں ان کی جگہ پر کیوں سو گئی؟ حور کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ حور نے اٹھ کر اپنے گرد اپنا دوپٹہ لپٹا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اور گھڑی کی جانب دیکھا جو 5 بجا رہی تھی، مطلب فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ ایک نظر گھڑی کو دیکھ کر وہ وضو کرنے چلی گئی۔ حور وضو کر کے باہر آئی تو زرخان کو سوتا ہی پایا۔ اب وہ کشمکش کا شکار تھی کہ کبھی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے اٹھا دے اور کبھی سوچ رہی تھی کہ نہ اٹھائے، مگر نماز کا وقت تھا، نماز کا قضا ہو جاتی اگر وہ اسے نہ اٹھاتی، اور وہ جانتی تھی کہ زرخان پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور زرخان کی یہ عادت حور کو بے حد پسند تھی۔ وہ اتنا مصروف رہنے والا انسان جس کے پاس کچھ فالتو کے منٹ بھی نہ ہوں، وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ حور نے نماز کی سٹائل میں دوپٹے کا حجاب کیا اور قدم زرخان کی جانب بڑھائے۔ سنیں، حور زرخان کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ زرخان کے نہ اٹھنے پر حور نے بری طرح اپنے لب کچلے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے اٹھائے۔ ڈھونڈنے 2-3 بار اس نے آوازیں دی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ حور کو لگا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن یہ بھی زرخان کی ہی شرارت تھی کہ وہ سو نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو اس کے اٹھنے سے ہی جاگ گیا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر ابھی تک سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ حور اسے کیسے اٹھاتی ہے۔ جب وہ 2-3 بار اٹھانے پر بھی زرخان نہ اٹھا
تو حور کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کی طرف گئی۔ اس نے وہ الارم پکڑا اور اسے ٹھیک 2 منٹ بعد کے وقت پر سیٹ کر دیا۔ الارم واپس اپنی جگہ پر رکھ کر اس نے جائے نماز پکڑی اور اپنی نماز کی نیت باندھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد زرخان کو حور کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بہت عجیب سا لگا کہ اس نے اسے اٹھایا ہی نہیں۔ اسے اٹھانا تو چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کے پاس سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم زور و شور سے بجا۔ الارم کے اچانک بجنے پر زرخان نے جھٹکے سے سر موڑ کر الارم کو دیکھا جو اپنا پورا باجا بجا رہا تھا۔ زرخان نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور ہلکا سا مسکرایا، مطلب وہ پورا انتظام کر کے ہی نماز پڑھنے بیٹھی تھی۔ اور وقت بھی گزرتا ہوا دیکھ کر زرخان اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد زرخان وضو کر کے باہر آیا تو حور دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر زرخان نے اپنی اجرک اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور مسجد کے لیے نکل گیا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کمنٹس میں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔